ہمارے معاشرے سے جڑا ہوا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. آخر شادیاں تو ہوتی ہی ہیں نا، تو شادی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ عام طور پر لڑکے والے رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں اور لڑکے والے پھر ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، بہرحال پہلے ابتدا لڑکے والوں سے ہوتی ہے. بعض دفعہ اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، ہوتا اگرچہ ہمارے علاقوں میں بہت کم ہے، لیکن صحابہ کے دور میں بہت ہوتا تھا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بہت ہوا کرتا تھا، کیونکہ نکاح آسان تھا، کوئی معیوب سمجھتا نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے کہ نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، اور اس کو فخریہ پیش کیا جاتا ہے کہ میری دوستی، میرا تعلق، میرے پاس کئی لڑکیوں کے نمبر ہیں یا لڑکیوں کے پاس لڑکوں کے نمبر. تو یہ ایک خرافات والا ماحول ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارے اس چیز کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آفر کرے کہ میری بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو اگر یہ رخ مل جائے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے ہاں سمجھنا. تو اس کو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو چھاج کے اندر لے کے تقسیم کر رہا ہے، بھائی خیرات کر رہا ہے. اور پھر یہ جملہ جیسے شروع ہوگا، پھر خواہ مخواہ کے کلابے ملائیں گے، مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال سے جنوب، ملا کے جو نتیجہ نکلے گا وہی گندا نکلے گا، جو رزلٹ نکالیں گے وہی خراب نکالیں گے، وہی دوسرے کی بدنامی کا، وہی فلاں اسی آفر کرنے والے آدمی کی بیٹی کی بدنامی کا نکالیں گے. اور ہزار لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو ہمیں بیٹی دینے کے لیے خود آئے تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی بلا ہوگی، آپ کو معلوم ہو تو ہمیں بتائیں. اللہ معاف کرے، اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لے آئے، لیکن اس نے آپ پہ احسان کیا ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، اس نے آفر کی ہے، آپ کو آنے جانے کی زحمت نہیں دی، لیکن آپ اس کو بدنام نہ کریں. اگر آج بدنام کریں گے تو کل کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ضرور اس طرح مقابلہ بازی کہیں نہ کہیں نکل جائے گی. ہمارے ایک بزرگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے نماز کے پابند ہیں، اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے. سنتے ہیں، نفل موقدہ غیر موقدہ ساری سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور وقت سے بھی ہم سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں خیر سے. تو کیونکہ میرا عام طور پہ کانٹیکٹ یہی رہتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہی ہم نے بیان کرنا ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، تو زیادہ تر میں اسی پہ بات کرتا ہوں. تو اس نے بھی ایک واقعہ سنا ہے، کہتے دو بھائیوں کا معاملہ میرے سامنے ہوا کہ ایک بھائی جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے گیا اپنے بھائی کے پاس، بڑے بھائی میری بیٹی کا رشتہ ہے، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، تو آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے لیں، پھر مجھے دے دینا، میں بھی اپنے بیٹے کے لیے آپ سے رشتہ لے لوں گا. اس نے کہا بھائی بات سن لیں، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں لیتا، آپ جاؤ فلاں کنجر کو دے دو. بیچارہ چپ کر کے منہ نیچے کر کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی کو لے آیا سالس کو، کوئی میرے بھائی سے پوچھو میں نے اس کو کیا کہا تھا، اس نے جواب میں مجھے کیا کہا. اس نے کہا میں کون سا گھبرانے والا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ فلاں کنجر کو دے دو، میں نہیں لیتا. کہتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بھی کافی ساری، کہتے ہیں کہ 6-7 بیٹیاں تھیں، جس نے فخریہ یہ الفاظ کہے تھے، حالانکہ کہنے تو نہیں چاہیے تھے لیکن اس نے کہے. تو اللہ کی پکڑ ایسی ہے، کہتے ہیں کہ جو بیٹی بڑی ہوتی جاتی، جوان ہو جاتی، وہی کسی نہ کسی کے ساتھ نکل جاتی، وہی کہتے ہیں اس طریقے سے 7 بیٹیاں 7 کی 7 کسی کے ساتھ نکل گئی. دوسرے کی بیٹی کو کنجروں کے ساتھ وہ بیاہ رہا تھا، لیکن اس کا اللہ نے ایسا بھلا کیا کہ اس نے بڑا دل کیا چھوٹے بھائی نے کہ چلا گیا، بھتیجے کو کہا بیٹا تیاری کرو، نیا جوڑا پہنو اور تیاری کرو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہیں دیتا ہوں. گیا نکاح کر کے اپنی بیٹی کو بھتیجے کے گھر میں چھوڑ گیا. وہ جھگا جو ہے وہ گھر بستا رہا، وہ حویلی بستی رہی، لیکن فخریہ الفاظ کہنے والا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، سورہ لقمان کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کبھی بھی فخریلے آدمی کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس کی 7 بیٹیاں نکل گئیں کہ غیروں کے ساتھ، لیکن اس کی جس نے آفر کی تھی اس کی ایک بیٹی بھی پھر اسی گھر کے اندر اللہ پاک نے رکھی. اس لیے ہماری خواتین کو بھی زبانوں کو تھوڑے تالے لگانے چاہیے، اور آوارہ مردوں کی طرح، مردوں میں سے بھی آوارہ جو زبان کو آوارہ استعمال کرتے ہیں کسی کے اوپر، بس موقع ملا نہیں تو زبان کے تیروں کے نشتر چلا دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا گندی عادت ہے، بڑی بری عادت ہے. اس کا خمیازہ انسان کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے جیتے جی. اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس نے تانے دیے ہو کہ دوبارہ مزہ خود نہ چکھ لے.